نہیں دیکھا ہوتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مکہ اور مدینہ دونوں ایک ہی جگہ موجود ہیں، جبکہ مدینہ شریف مکہ پاک سے 450 کلومیٹر دور ہے۔ شہر مدینہ مکہ سے 450 کلومیٹر دور ہے۔ میرے آقا اس جبل ثور سے، غار ثور سے نیچے تشریف لائے، آپ نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور آپ نے یہ سفر 15 دن میں طے فرمایا۔ 15 دن۔ آج اگر ہم مکہ سے مدینے کا سفر کریں تو بس ہمیں 5 سے 5.5 گھنٹے میں، ٹیکسی یا کار 3 سے 3.5 گھنٹے میں، اور ٹرین میں جائیں تو 2 گھنٹے میں یہ سفر طے ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے مکہ پاک سے مدینہ شریف کا جو سفر ہجرت ہے یہ 15 دن میں طے فرمایا۔ جبل ثور کو آپ دیکھیے گا اپنے رائٹ ہینڈ پر سیدھے ہاتھ، تو یہ پورا جبل ثور اب آپ کو نظر آئے گا یہاں سے، دیکھیے گا سیدھے ہاتھ پر، کیونکہ آگے رش بہت ہے، گاڑیاں رکتی نہیں، تو اس لیے میں نے اندر کی طرف یہ ڈرائیور لے گیا میں، ورنہ یہاں گاڑیاں نہیں رکتی تو پھر یہ رک نہیں پاتا، آپ کو بغیر دکھائے لے جاتا۔ یہ آپ سیدھے ہاتھ پہ رائٹ ہینڈ پر دیکھیے، یہ سب سے اونچا بڑا پہاڑ جو ہم نے وہاں سے دیکھا یہ اب آپ کے سامنے آ گیا، اور یہی راستہ، یہ جو بس اندر جا رہی ہے یہی چھوٹی گاڑیوں کا راستہ ہے، یہی راستے سے دیکھیں ٹیکسی نکل کے آ رہی ہے سامنے۔ تو یہ بالکل سب سے اونچا پہاڑ آپ کے سامنے جبل ثور ہے۔ چھوٹی ٹیکسی وغیرہ میں آئیں گے تو اسی راستے سے آپ کو وہ اوپر لے کر جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے مکہ پاک سے مدینہ شریف کا جو سفر ہجرت ہے یہ 15 دن میں طے فرمایا۔ 15 دن، پیر کی رات حضور مکہ سے روانہ ہوئے اور ایک پیر چھوڑ کر دوسرے پیر آپ مدینہ شریف پہنچے۔ اس پورے سفر کو اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو بے شمار واقعات اور بے شمار معجزات اس سفر میں پیش آئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور سے اظہار محبت اور جو انداز محبت ہمیں اس سفر میں نظر آتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ابو بکر صدیق اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہوئے کہ کفار مکہ حضور کو تلاش کریں گے اور جو ان کا ساتھ دے گا، ان کی مدد کرے گا، وہ کفار مکہ اس پر، اس کے گھر والوں پر ظلم و ستم کریں گے، سختی کریں گے، مگر ان تمام باتوں سے بے ڈر اور بے خوف ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، گھر بار کو، دوست یاروں کو، رشتہ داروں کو، اپنا سب کچھ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مکہ میں چھوڑا اور حضور کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ پورے راستے ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ساتھ رہے۔ کبھی آپ حضور علیہ السلام کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتے تو کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں چلنا شروع کر دیتے۔ میرے آقا نے جب ابو بکر صدیق کی یہ کیفیت، یہ بے چینی اور پریشانی دیکھی تو فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا بات ہے، یہ بے چینی، یہ پریشانی کیوں ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے دل میں یہ خوف اور یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن آپ پر آگے سے حملہ نہ کرتے تو میں آپ کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت کا یہ اظہار اور یہ انداز، جس کا صلہ میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو یہ دیا کہ آج بھی گنبد خضرا کے نیچے، سنہری جالیوں کے پیچھے، میرے آقا علیہ السلام کے حجرے میں، آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان جب مدینے جاتے ہیں، روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، تو ابو بکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اجمعین کو اللہ نے جو عزت، عظمت، مقام اور جو بلندی عطا فرمائی، اس کی وجہ ان صحابہ نے جہاں اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، وہاں ان صحابہ نے دین اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بے شک یہی وجہ ہے آج جب کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیتے ہیں تو ہماری زبان سے بے اختیار نکلتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ،
کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. دین اسلام کی راہ میں جہاں صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، وہاں میرے اور آپ کے آقا نے اس دین اسلام کی راہ میں وہ پریشانیاں دشواریاں اٹھائی ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شہر مکہ سے مدینے کا سفر فرماتے ہیں، جو طائف کا سفر فرماتے ہیں، جو تقریباً مکہ سے 80-85 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، وہ شہر طائف جہاں حضور نے اپنا بچپنا گزارا، وہ شہر طائف میں جب اللہ کے محبوب علیہ السلام دین اسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں تو طائف کے رہنے والے آپ کی دعوت، آپ کے پیغام کو سن کر آپ پر پتھر برساتے ہیں، آپ پر پتھر برساتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کے نالین پاک، آپ کی چپل مبارک آپ کے خون مبارک سے بھر جاتا ہے. پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کہیں اور اجازت دیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تاکہ یہ طائف کے رہنے والے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، یہ ان پہاڑوں کے درمیان دب کر ہلاک اور برباد ہو جائیں اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو. لیکن سبحان اللہ، قربان جائیں حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق پر، آپ کے صبر و تحمل پر، آپ کے عفو اور درگزر پر، کہ شاعر کہتا ہے کہ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا. کیا کہنا؟ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا. نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم اٹھانے کو. خدا کی بات سن کر مذاق میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے. تمسکر کرتا تھا کوئی تو کوئی آواز کستا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تو کوئی منہ چڑھاتا تھا. یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، مگر وہ منبع حلم و حیا خاموش رہتا تھا. جفا و ظلم سہتا تھا، دعائے خیر دیتا تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو حسن اخلاق کا وہ پیکر دنیا میں بنا کر بھیجا کہ آپ نے دین اسلام کی راہ میں طائف میں پتھر تو کھائے، لیکن پتھر مارنے والوں کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا فرمائی. اگر ہم پچھلے نبیوں اور رسولوں کے قوموں کے حالات کو پڑھیں تو معلوم چلتا ہے کہ جب پچھلی نبیوں اور رسولوں کی قوم نے ان کا کہا نہ مانا، ان پر ظلم اور ستم کیا، تو ان نبیوں اور رسولوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی. اور جب ان نبیوں اور رسولوں نے بد دعا کی تو اللہ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا. کسی کو زندہ دفن کر دیا گیا، کسی کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا، کسی پر آگ کی بارش ہوئی تو کسی پر پتھر برسائے گئے. لیکن حضور نے ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا، یہاں تک کہ طائف میں پتھر کھائے، لیکن پتھر مارنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی. اے اللہ، یہ طائف کے رہنے والے مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے، لیکن مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گی. سبحان اللہ. اور بت پرستی کو چھوڑ کر تیری عبادت کریں گے. یہ حضور نے کب فرمایا؟ آج سے 1450 سال کم و بیش پہلے. اور آج ہم اس فرمان پر اگر غور کریں تو دین اسلام کی روشنی جو کہ مکے سے نکلی، صرف مدینے میں، طائف میں یا عرب ممالک میں نہیں، بلکہ آج وہ روشنی سارے عالم میں روشن ہے. مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، دنیا کے کسی حصے، کسی گوشے، کسی کونے میں چلے جائیں، اسلام کے ماننے والے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے اہل ایمان مسلمان آج پوری دنیا میں نظر آتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہر سال ذی الحج کے مہینے میں وہ مسلمان جنہیں اللہ نے مال دیا، استطاعت دی، ہمت، طاقت، قوت اور صحت عطا کی، اور مکہ اور مدینے کی حاضری کے لیے سب سے بڑی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا.
مکے اور مدینے کے لیے عزت، شہرت، رتبہ، دولت نہیں چاہیے، بلکہ مکہ اور مدینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا چاہیے۔ بے شک۔ تو جسے اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے وہ اپنے گھر بار کو، کاروبار کو، مال و متاع کو، آرام اور سکون کو، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ کر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے، احرام باندھے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا فرائض حج کی ادائیگی کے لیے ذی قعدہ کے مہینے سے اسی شہر مکہ میں آنا شروع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے مہمان مکہ آ کر سب سے پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں اور پھر ذی الحج کے مہینے کے ان خاص 5 دنوں کا انتظار کرتے ہیں جن 5 دنوں میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کی وہ 5 تاریخیں کون سی ہیں؟ وہ ہے 8، 9، 10، 11 اور 12۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحج یہ حج کے خاص 5 دن ہیں اور انہی 5 دنوں میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ ظاہری زندگی میں ایک حج ادا فرمایا، ایک۔ اس حج کی ادائیگی کے لیے جب آپ مدینے سے اپنے صحابہ کو لے کر مکہ تشریف لائے تو 8 ذی الحجہ کی نماز فجر اور اشراق چاش کی نماز حضور نے حرم پاک یعنی بیت اللہ شریف میں ادا فرمایا۔ 8 ذی الحجہ کی فجر اور اشراق چاش حرم میں پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ کو لے کر آپ حرم سے وادی مینا تشریف لے گئے۔ وادی مینا میں حضور نے 8 ذی الحجہ کی 4 نمازیں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذی الحجہ کی فجر اور اشراق چاش وادی مینا میں پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ کو لے کر 9 ذی الحجہ کی صبح وادی مینا سے میدان عرفات کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت ہمارا سفر اسی میدان عرفات کی زیارت کی طرف ہے۔ ہم اس میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں جہاں 9 ذی الحجہ جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، پوری دنیا سے آنے والے حجاج کرام، اللہ کے مہمان، حج کا سب سے بڑا رکن جسے رکن اعظم کہتے ہیں اور یہ حج کا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص حج کے سارے کام کرے، سارے ارکان ادا کرے، لیکن 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں نہ آئے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا، اسے دوبارہ حج کرنا پڑتا ہے۔ اس بات سے میدان عرفات کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرفات کے دن عرفات کے میدان میں آنا حاجیوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو، خطاؤں کو لے کر رب کا مہمان بن کر احرام باندھے ہوئے لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا جب 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو قربان جائے اللہ کی رحمت پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں آنے والوں پر اللہ کی رحمت کی بارش اس طرح برستی ہے کہ اس رحمت کی بارش میں بڑے سے بڑے گناہ گاروں کے گناہ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے۔ اسی میدان عرفات کی طرف سفر ہے اور دعا ہے اللہ ہمیں بھی عرفہ کے دن میدان عرفات میں آنا نصیب فرمائے، آمین، اور اللہ ہم سب کو اس دن کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا آمین۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے سے لے کر یعنی جب وقت ظہر شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے تک میدان عرفات میں رکنا یا ٹھہرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے تقریباً 22 سے 25 لاکھ مسلمان فرائض حج کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ 22 سے 25 لاکھ، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میدان عرفات کتنا بڑا میدان ہوگا۔ ان حاجیوں کو گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے پورے عرفات میں خیمے اور ٹینٹ لگائے جاتے ہیں۔ ان خیموں میں ایئر کنڈیشن، ایئر کولر لگایا جاتا ہے، کارپیٹ اور قالین بچھایا جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا حاجیوں کو ان کے خیموں میں دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے مہمان ظہر اور عصر کی 2 نمازیں ایک ساتھ عرفات میں اپنے اپنے خیموں میں ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے پیارے محبوب پہ درود پڑھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ آنے والوں پر سے اپنے حقوق معاف کرتا ہے جنہیں حقوق اللہ کہتے ہیں۔
جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ رب العالمین عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں آنے والوں پر سے اپنے حقوق معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پہ دو طرح کے حقوق رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے جس میں اللہ کے حقوق ہیں، اور دوسرا حقوق العباد ہے جس میں اس کے بندوں کے حقوق ہیں، جس میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، دوست یار، پڑوسی اور مسلمانوں کے حقوق شامل ہیں۔ حقوق اللہ عرفات میں معاف ہوتے ہیں، اور جب حاجی عرفات سے نکل کر مزدلفہ جاتا ہے 10 ذی الحجہ کی رات، تو اللہ تعالیٰ مزدلفہ میں حقوق العباد کو معاف کرتا ہے۔ کیسے معاف کرتا ہے وہ انشاءاللہ جب عرفات سے نکلیں گے مزدلفہ کے لیے تو راستے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میدان عرفات کی طرف ہم جا رہے ہیں، میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میدان عرفات کے چاروں طرف یلو رنگ کے، پیلے رنگ کے بورڈ لگائے گئے ہیں جو کہ میدان عرفات کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں، تاکہ کوئی حاجی عرفات کے میدان سے باہر نہ جائے اور اس کا حج کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو میدان عرفات کے چاروں طرف یلو رنگ کے، پیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ میدان عرفات یہاں سے شروع ہو گیا۔ اللہ تو سیدھا آپ کے رائٹ ہینڈ پر، سیدھے ہاتھ پر اندر پکے وضو خانے اور واش روم بنے ہوئے ہیں، پورے سال یہ اسی طرح بنے رہتے ہیں۔ پانی جو ہے وہ صرف عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو آتا ہے۔ نیچے لوہے کی گرل لگائی گئی ہے، سیدھے ہاتھ میں لوہے کی گرل آپ کو لگی ہوئی نظر آتی ہے تاکہ کوئی حاجی حدود عرفات سے باہر نہ جائے۔ رائٹ ہینڈ پر آپ کو یلو رنگ کے، پیلے رنگ کے بورڈ بھی لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیدھے ہاتھ پر پورا میدان عرفات ہے اور یلو رنگ کا بورڈ بھی ہمارے رائٹ ہینڈ پر، سیدھے ہاتھ پر۔ سیدھے ہاتھ پر آپ کو سفید بڑا سا خیمہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ریل کا پہلا اسٹیشن ہے، ٹرین کا پہلا اسٹیشن ہے۔ میدان عرفات کا ریل کا یہ پہلا اسٹیشن ہے۔ عرفہ میں، مزدلفہ میں یہ ٹرین صرف حج کے دنوں میں چلتے ہوئے، اس کے علاوہ پورے سال بند رہتے ہیں۔ میدان عرفات میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ مسجد جو ہے سال میں، مسجد نمرہ جو ہے سال میں صرف ایک دن کھلتی ہے 2 نمازوں کے لیے، نماز ظہر اور نماز عصر کے لیے۔ 9 ذی الحجہ کو مسجد نمرہ کھلتی ہے 2 نمازوں کے لیے، نماز ظہر، نماز عصر کے لیے۔ اور حج کا جو خطبہ ہے وہ بھی مسجد نمرہ سے دیا جاتا ہے، حج کا خطبہ مسجد نمرہ سے دیا جاتا ہے۔ تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ نمازی ایک وقت میں مسجد نمرہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں، 3 سے 3.5 لاکھ۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد نمرہ کا آگے کا تھوڑا سا حصہ میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے، اور اس حصے کو عرفہ کے دن بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی حاجی عرفات سے باہر نہ جائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نماز نفل تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن کا وضو نہیں تو پانی وہاں آپ کو نہیں ملے گا، اگر خریدنا چاہیں تو بیچنے والے پانی وہاں بیچتے ہیں، لیکن وضو خانے میں، واش روم میں آپ کو وہاں پانی نہیں ملے گا۔ پانی عرفہ میں صرف عرفہ ہی دن 9 ذی الحجہ ہی کو چھوڑا جاتا ہے، اس کے علاوہ پورے سال پانی نہیں ہوتا۔ جن کا وضو ہے 2 رکعت نفل کرنا چاہیں تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لیں گے۔ 10 سے 12 منٹ کے لیے انشاءاللہ ہم مسجد نمرہ کے پاس گاڑی کو روکیں گے۔ عموماً گاڑیاں جاتی نہیں ہیں نمرہ کے پاس، وہاں سے ہی زیارت کرواتی ہیں۔ تو عموماً گاڑیاں جو ہے باہر سے ہی زیارت کرواتی ہے، لیکن ماشاءاللہ ڈرائیور جو ہے ہمیں لے کر جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم نمرہ کے پاس 10 منٹ کے لیے انشاءاللہ گاڑی روکیں گے۔ اور جن کا وضو ہے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجیے گا۔ تو میدان عرفات میں ہم انشاءاللہ داخل ہوں گے، اور
येलो रंग का पीले रंग का जो पेड़ है ये हमारी बस के बिल्कुल आगे है और यहीं से जो है मस्जिद मैदान अराफात जो है वो शुरू होगा। मैदान अराफात में दो मकामात हैं ज़ियारत के लिए, एक मस्जिद निमरा है और दूसरा जबले रहमा है। तो इंशाअल्लाह निमरा से हम जब निकलेंगे तो फिर आपको मैदान अराफात के जबले रहमा की ज़ियारत करवाएंगे। ये येलो रंग का बोर्ड हमारे सामने है, बिल्कुल आगे की तरफ लगा हुआ, और यहीं से मैदान अराफात जो है वो शुरू हो जाता है। लेफ्ट पर उल्टे हाथ पर मस्जिद निमरा हमारे सामने ये सारा। तो ये अब हम मैदान अराफात में दाखिल हो चुके हैं। हमारे दाएं और बाएं दोनों जानिब मैदान अराफात। नीचे आप देखेंगे अपने सीधे हाथ पर जो सफेद रंग के गोल गोल पाइप लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये ठंडे पानी के कूलर है। अराफात से लेकर मीना तक पूरे रास्ते में ये ठंडे पानी के कूलर लगे हुए हैं और हज के दिनों में हुज्जाज किराम इन मैदानों से, इस कूलरों से ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। येलो रंग का बोर्ड यहाँ से जाने वालों के लिए अरफात के खत्म होने की निशानदेही कर रहा है और मस्जिद निमरा यहाँ से शुरू है। आपके लेफ्ट से उल्टे हाथ से ये मस्जिद निमरा यहाँ से शुरू हो रही है। तयम्मुम सिर्फ फर्ज नमाजों के लिए है, नफिल के लिए नहीं है। अक्सा अस्मा इसका फोटो ले ले गाड़ी के नंबर का, जो है हमारी गाड़ी पूरे सफर में रहेगी साथ ही हो। लाइक 2 फोटो खींच दो उसमें तेरा।